آج میں آپ کے ساتھ سورۃ فیل کا وظیفہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی مدد سے آپ اپنے دشمنوں کو سزا دے سکتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دشمن سے بدلہ لینے کا بہت ہی زبردست وظیفہ ہے یہ۔ دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے سب سے پاورفل عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین 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 آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے سورۃ فیل کا وظیفہ، دشمن کو سزا دینے کا وظیفہ۔ 7 دنوں میں دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ جوں قیامت قریب آ رہی ہے، لڑائی اور دشمنی کے انداز بھی بدل رہے ہیں۔ کبھی نمبرداری، چودراہٹ، حویلی اور ووٹ کی بنیاد پر دشمنی ہوا کرتی تھی، مگر آج کا مسلمان اخلاقی لحاظ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ معاشرے میں موجود دشمنیوں کے وجوہات سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ مجھے بہت ساری ایسی کالیں ملی ہیں لڑکوں کی جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ طلاق لے لے ورنہ میں اس کو مار دوں گا یا اس کے شوہر کو مار دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت ساری لڑکیوں نے بھی مجھے اس طرح کے فون کیے ہیں۔ ہماری کچھ رشتہ داری ایسی تھی کہ میں نہ نہیں کر سکی، میں فلاں لڑکے سے پیار کرتی ہوں لیکن آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ جو میرا شوہر ہے یہ مجھے خود چھوڑ دے۔ تو خیر چھوڑ دیتے ان باتوں کو۔ یاد رکھیں اس طرح کے جو وظائف اور عمل ہوتے ہیں، ایسی سوچ رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکر لینے کے زمرے میں آتے ہیں۔ گھر کے ماحول کی بے برکتی، ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں دیکھے جانے والے مناظر ہماری اولاد کی جڑیں کھوکھلیں کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دشمنی تو سگے بھائی سے بھی ہو سکتی ہے، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی، سیاسی دشمنی اور پھر روحانی دشمنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں خیر طلب کی جانی چاہیے۔ جو آپ کا برا چاہے اس کے لیے بھی بھلائی کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرے۔ معاف کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار انعام رکھے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا میں کسی کے گناہ معاف کریں گے تو روز قیامت اللہ ہمارے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ دشمن سے نجات کے وظائف کی اکثر نوبت آتی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر دشمن کا منہ بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے،
ورنہ وہ ظالم انسان بے لگام ہو کر دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ مگر پھر بھی میرا آپ کے لیے یہ مشورہ ہے کہ درگزر کی کوشش کریں۔ اولیاء کاملین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو، وہاں دشمن کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا نظر آتا ہے، جبکہ کئی بے گناہ افراد ناحق مقدموں کی بھیٹ چڑھ کر جیلوں میں قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے لوگ اغوا کرتے ہیں، پھر اغوا کار کو وہ کئی دن قید میں رکھ کر اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس کے گھر والوں سے بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، محبت کے نام پر خواتین اور ان کی فیملی والوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، تو یہ عمل دشمن کو سزا دینے کے لیے یا اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی دشمن کسی کو بلا وجہ تکلیف دیتا ہے اور وہ کتنا ہی بڑا ظالم سرکش کیوں نہ ہو، آپ یہ عمل کریں، اللہ کے حکم سے وہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ خود کوئی انتقام لینے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے اور اس ظالم دشمن یا بدگو کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ہم جو بدلہ لیں گے وہ چھوٹا اور معمولی سا ہو سکتا ہے اور نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے گا تو وہ نظر نہ آنے والا ایسا بدلہ ہوگا جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے اندازوں سے کہیں وہ زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز دوست اس طرح کے کسی مسئلے سے دو چار ہے تو یہ روحانی عمل اس کے لیے ہی ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا، اس لیے آپ کو اس عمل کو کرنے کے لیے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے وہ آپ طریقہ سن لیں۔ اسلامی ماہ کے آخری ہفتے والے دن آپ نے قبرستان چلے جانا ہے۔ صبح صبح آپ نے اس ٹائم قبرستان پہنچنا ہے جب ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو، کیونکہ اب تو بہت ساری سہولیات ہیں، موبائل میں بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اخبار وغیرہ میں بھی، ٹی وی پر بھی کل سورج جو ہے وہ اس ٹائم طلوع ہوگا۔ تو اس سے پہلے آپ کے پاس ایک شیشے کی چھوٹی سی شیشی آپ نے لے لینی ہے، تو جب سورج طلوع ہو تو آپ نے فوراً کسی ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر بغیر بسم اللہ کے ایک مرتبہ سورۃ فیل پڑھنی ہے، اور پھر اسی قبر سے آپ نے تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ قبر کے سینے سے اٹھا کر شیشی میں ڈال دینی ہے، پھر دوسری قبر کے پاس جا کر اسی سابقہ ترتیب سے سورۃ فیل پڑھنی ہے اور تھوڑی سی مٹی شیشی میں ڈال لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ عمل 70 قبروں کے پاس جا کر سورۃ فیل کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے یہ مٹی آپ نے اپنے دشمن کے گھر یا راستے میں ڈالنی ہے۔ تو جب آپ قبرستان سے آنے کے بعد آپ نے نہا کر کپڑے بدل لینے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھیں کہ وہ جو مٹی ہے وہ آپ نے اپنے گھر میں ہرگز نہیں لے کر جانی، ورنہ الٹا نقصان ہوگا۔ اگر آپ اپنے دشمن کے راستے میں یا گھر میں نہیں پھینک سکتے تو پھر اس کو گھر کے باہر ہی کسی محفوظ جگہ رکھ لیں۔ اگر آپ غروب آفتاب تک مٹی ڈالنے کا موقع نہ ملے تو آنے والے منگل کے روز یہ عمل کر لیں۔ تو اگر کوئی ویسے ہی اس عمل کو دیکھ کر ناجائز کرتا ہے تو وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس عمل کی آپ کو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اس میں 2-3 باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو دشمن کا ستایا ہوا ہو اور وہ اس سے بدلہ لینے کی سخت نہ رکھتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔